کہ امریکی صدر نے ایران کے خلاف جنگ کے اگلے مرحلے کے لیے مشاورت تیز کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ ہفتے کے آخر میں سینئر نیشنل سیکیورٹی حکام سے ملے۔ اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کل اپنے قومی سلامتی کے مشیران کے ساتھ سچویشن روم میں میٹنگ کریں گے، جس میں ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی کے آپشنز پر غور ہوگا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی جانب سے اس یقین دہانی پر روکا گیا کہ ایسا کرنے سے ایران کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ایک سال کے اندر ایران پر تیسری جنگ مسلط کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کے اگلے مرحلے سے متعلق مشاورت تیز کر دی۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ٹرمپ گزشتہ ہفتے کے آخر میں سینئر نیشنل سیکیورٹی حکام سے ملے۔ ٹرمپ نے اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کل اپنے قومی سلامتی کے مشیروں کے ساتھ سچویشن روم میٹنگ کریں گے، جس میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری دھمکی آمیز پیغام میں ٹرمپ نے خبردار کیا کہ وقت گزر رہا ہے، ایران کو فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آبنائے ہرمز میں ایران کے خلاف پروجیکٹ فریڈم رکوانے کا کریڈٹ پاکستان کو دے دیا۔ مارکو روبیو نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ پروجیکٹ فریڈم روک کر سفارتکاری کو موقع دیا گیا، لیکن ایران کے اندرونی اختلافات پیش رفت کو سست کر رہے ہیں۔ Project Freedom return, are we going to start bombing Iran again? The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so, in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. رپورٹ کے مطابق امریکہ نے مذاکرات کے لیے ایرانی تجاویز کے جواب میں 5 شرائط عائد کر دی۔ ایران سے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی حوالگی کی شرط بھی شامل ہے۔ ایران کا منجمد اثاثوں کی بحالی اور جنگی نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔